کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے پیار کرتا ہے تو اسے اپنے بہت قریب کر لیتا ہے، بہت قریب کر لیتا ہے، اور قریب کرتا ہے تو اس پر مصیبت کو ڈالتا ہے، امتحان ہوتا ہے اس کا۔ امتحان اس طرح ہوتا ہے کبھی مال کے ذریعے، کبھی اولاد کے ذریعے۔ آج کل لوگ مال کے لیے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا یار، حصول دولت کے لیے رشتوں کو نہ توڑو، یہ رشتے بڑے انمول ہوتے ہیں۔ اور رہی بات رشتوں میں، سب سے افضل رشتہ ماں باپ کا ہے، تو ماں باپ کا رشتہ تو ایسا رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو ایسا برکت والا بنایا ہے کہ رہتی دنیا تک یہ لوگوں کے لیے باعث رحمت بھی رہے گا اور برکت بھی رہے گا۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ، حضرت ہاجرہ کا رشتہ، قرآن کے اندر ذکر کیا۔ اگر کوئی اس رشتوں کو پڑھے تب اسے تلاوت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اتنا حساس رشتہ ہے یہ، بہت انمول۔ چلو ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں جا کر کے اور سمجھتے ہیں کہ رشتوں کی اہمیت کیا ہے۔ لیکن جب بات اللہ رب العزت کی رضا کی آ جائے تب پھر رشتوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ 70 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاؤں میں مانگے اولاد کو، بیٹے کو، بیٹی کو، اولاد کو مانگا دعاؤں میں 70 سال تک۔ 70 سال کے بعد جنم ہوتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ اب کہا نا، اللہ جب قریب کرتا ہے تو امتحان لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا امتحان 5 بار ہوا، امتحان لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے ابراہیم، آپ اپنی بیوی اور بچے کو کسی ایسی جگہ پر چھوڑ کر کے آئیے جہاں کوئی نہ ہو۔ جہاں آج خانہ کعبہ ہے نا، وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم چھوڑ کر کے چلے آئے، اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ آپ گئے، لے کر کے جب پہنچے وہاں پر تو واپس آنے لگے۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہیں، بتائیے تو صحیح ہمیں ایسی جگہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کچھ نہ بولے۔ پھر حضرت ہاجرہ نے دامن پکڑ لیا، کہا بتاؤ تو صحیح کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ پھر حضرت ابراہیم کچھ نہ بولتے۔ پھر تیسرا کے بولتے ہیں، کیا تم اپنی مرضی سے چھوڑ کر کے جا رہے ہو یا اللہ کی رضا کے لیے؟ تب حضرت ابراہیم کہتے ہیں، کیا تم نے دیکھا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر کے اپنی مرضی سے چلا ہے، اور وہ بھی اس بیٹے کے لیے جس کا چہرہ چاند کی طرح ہے، اس بیٹے کے لیے جس بیٹے کو 70 سال تک دعاؤں میں مانگا، اس کو چھوڑ کر کے میں اپنی مرضی سے جا سکتا ہوں؟ یہ اللہ کا حکم۔ اب کچھ کھجوریں اور پانی دیا تھا نا حضرت ابراہیم نے ہاجرہ کو، کہ اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی رضا سے۔ جب اتنا جملہ سنا نا، وہ بھی اللہ والی تھی، اتنا جملہ سنا، کہا ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ میرے شوہر نامدار، ٹھہر جاؤ، یہ جو کھجور اور پانی دیا ہے نا، ان کو بھی لے کر کے چلے جاؤ اگر اللہ کی مرضی ہے۔ کہا کیوں؟ جواب دیا کہ جو خدا ہمیں 70 سال کے بعد بیٹا دے سکتا ہے، وہ خدا ہمیں پانی اور کھانے کا انتظام بھی ضرور کرے گا، ہمیں اس پر بھروسہ ہے۔ آج ہمیں اپنے رب پر بھروسہ کہاں؟ ہم اپنے رب کو پکارتے ہی کہاں؟ دولت کے نشے میں، دولت کی لالچ میں ہم اندھے ہو گئے۔ ہم دنیا کے چکر میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ ہم نے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہم چاروں طرف کس طرح ذلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ صرف وجہ کیا ہے؟ یہی کہ ہم اپنے رب کو بھول بیٹھے۔ ہم اللہ سے نہیں، لوگوں سے ڈرنے لگ گئے۔ جس دن ہم اللہ سے ڈرنے لگ جائیں گے، اس دن پھر لوگوں سے نہیں، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ پھر ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ پھر سانپ نہیں، رسیوں سے ڈر لگتا ہے، اپنے سائے سے ڈر لگتا ہے، جب انسان اللہ سے خوف نہیں کرتا ہے۔ لوگوں، اتنا حساس رشتہ میں نے آپ کو بتایا حضرت ابراہیم کا اور حضرت اسماعیل کا، حضرت ہاجرہ کا۔ کوئی عام بات نہیں تھی صحرا میں چھوڑ کر کے آنا، لیکن ہاں، رب کی رضا سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ رب کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم چھوڑ کر کے چلے آئے۔